بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از دا لاسٹ چیپٹر آف یور سلیبس, چیپٹر نمبر 20, اور اس کا نام ہے دا فائنینشیل سسٹم. ٹھیک ہے, اور اس میں اپرچونیٹیز کیا ہیں اور اس کے ڈینجرز کیا ہیں. تو فائنینشیل سسٹم کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ کیا ہے فائنینشیل سسٹم اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے جا کے انویسٹمنٹ اور چیزوں پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہاں پر تھوڑا سا اس کی جو مین وہ ہے 2008-9 میں فائنینشیل کرائسس آیا تھا. ٹھیک ہے, فائنینشیل کرائسس, اس کو گلوبل فائنینشیل کرائسس بھی کہتے تھے. یہ آیا تھا امریکہ میں. ٹھیک ہے, اور یہ تھا واز دا ورسٹ اکنامک کرائسس سنس دا گریٹ ڈپریشن. جو 1930 کا گریٹ ڈپریشن تھا نا, اس کے بعد سب سے برا جو چیز تھا وہ 2008 کا فائنینشیل کرائسس تھا, جو ہمارے اس چیپٹر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ 2008 میں فائنینشیل کرائسس کیا ہے تھا جس نے پوری دنیا کو گلوبل فائنینشیل کرائسس میں کنورٹ کر دیا تھا. اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ 2000 میں ارلی میں انٹرسٹ ریٹ بہت لو تھا امریکہ میں. دس از دا اسٹوری آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. انٹرسٹ ریٹ بہت لو تھا. ٹھیک ہے, فائنینشیل بینک اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو تھے وہ بہت زیادہ لون دے رہے تھے گھروں کو, ہوم لونز, اور ہوم لون کو مورٹگیج کہتے ہیں. یعنی گھروں کو جب آپ قرض دیتے ہیں اور ان کے بدلے وہ گھر گروی رکھتے ہیں تو اس کو مورٹگیج کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وجہ کیا تھی, گھروں کو کیوں قرض دے رہے تھے؟ کیونکہ ان کی پرائسز, ہاؤس پرائسنگ جو تھی نا وہ بڑھ رہی تھی. ہاؤس پرائسنگ جو تھی نا وہ بڑھ رہی تھی. ٹھیک ہے, یعنی اٹ واز اے سیف انویسٹمنٹ فار دا بینک. ٹھیک ہے, کہ لوگ گھروں میں یعنی بینک گھروں میں انویسٹمنٹ کر رہی تھی. ٹھیک ہے, سو پرائسز بڑھ رہی تھی. یہ سٹوری تھی کہ انٹرسٹ ریٹ لو تھا. گھروں بینک اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو تھے وہ گھر والوں گھر بنانے کے لیے قرض دے رہے تھے چونکہ ان کی پرائسز بڑھ رہی تھی. تو اٹ از اے ویری گڈ انویسٹمنٹ. یہ کیا تھا, سو پیپل بلیو دا ریئل اسٹیٹ واز اے سیف انویسٹمنٹ. گھروں میں انویسٹمنٹ کرنا, پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا, اٹ واز اے سیف انویسٹمنٹ تھا. ٹھیک ہے, ایون جو تھا نا, ایون مینی بینک جو تھے انہوں نے کیا کر دیے, انہوں نے بہت ہی پور کریڈٹ ہسٹری کے لوگوں کو بھی قرض دیے. کہ آسان الفاظ میں ہم وہ دیکھتے ہیں جو لوگ قرض واپس نہیں کرتے ان لوگوں کو بھی قرض دیے. تو ان کو کہتے ہیں دیز لون ور کالڈ سب پرائم مورٹگیجز. یعنی جو بیڈ ریپوٹیشن کے لوگ تھے ان کو بھی قرض دیے گئے. ٹھیک ہے, اچھا جی, بعد میں کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, لون کیوں دے رہے تھے؟ کیونکہ آسان چیز تھی, بہت ہی اچھی انویسٹمنٹ تھی, ریلیکس لینڈنگ اسٹینڈرڈس تھے. اور ٹھیک ہے, اور انیشیل پیمنٹ بھی اس میں تھی. ٹھیک ہے, آفرڈ ایڈجسٹبل ریٹ مورٹگیج ود لو انیشیل پیمنٹ, اور انکریج ایکسیسو بورونگ, یعنی اس میں بڑھ سکتی تھی. ٹھیک ہے, اس میں لوگوں نے, دنیا کے لوگوں نے قرض لیے. ایز اے ریزلٹ ملین آف پیپل, دنیا کے لوگوں نے قرض لیے. ٹھیک ہے, اچھا, جب بینک تو اپنے پاس کچھ بینک اس طرح ہے نا, بینک نے صرف قرض نہیں دیا کہ بس صرف قرض دیا لوگوں سے. آگے وہ جو سیکیورٹی, مورٹگیج سیکیورٹی تھی, بینک کیا کرتا تھا, بینک نے وہ آگے یہ انویسٹمنٹ فارورڈ کی. یعنی بینک کے پاس جب اس نے مورٹگیج کیا تو اس کے پاس ڈاکومنٹ آ گیا کہ بھائی یہ گھر میرے پاس گروی ہے. تو اس کو سیکیورٹی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سیکیورٹیز کہتے ہیں. اس بینک نے وہ سیکیورٹی جو تھی وہ آگے لوگوں کو انویسٹمنٹ کے لیے دے دی. یعنی لوگوں نے خرید لی. دیٹ سیکیورٹی پیپل پرچیزڈ, اور اس پہ بھی ان کو ظاہر بات ہے اس پروفٹ یعنی انٹرسٹ کمانے کے لیے لوگوں نے وہ سیکیورٹیز خرید لی. ٹھیک ہے, یعنی بینک نے, یہ بینک تھا. ٹھیک ہے, بینک نے یہاں پر ہوم کے لیے لون دیا, ان کو لون دیا, انہوں نے سیکیورٹیز دی. ان سیکیورٹیز کو بینک نے کیا کر دیا, فردر آگے بیچ دیا لوگوں کو انویسٹمنٹ کے لیے. تو پیسے دوبارہ بینک کے پاس آ گئے. ٹھیک ہے, اوکے. اب یہاں پر کیا ہو گیا, بینک اس طرح ہی کاروبار کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, بینک اپنے پاس پیسے رکھتا ہے نہیں, ایک جگہ پیسے دوسری جگہ انویسٹ, پھر اس طرح. تو وہاں پر ایک مورٹگیج بیک سیکیورٹی تھا, مورٹگیج بیک سیکیورٹی, اور ایک کولیٹرلائز ڈیٹ ابلیگیشن. یہ دو قسم کے سیکیورٹیز تھی. انہوں نے کیا کر دیا, انویسٹمنٹ اراؤنڈ دا ورلڈ bought these securities because rating agencies often labeled them as safe investment.
ظاہر بات ہے ہم جب کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ کون سی سیف انویسٹمنٹ ہے، تو بینک ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سیف انویسٹمنٹ ہے. یہ تو ایجنسیز بتا رہی تھی کہ یہ سیف انویسٹمنٹ ہے، تو لوگوں نے وہ انویسٹمنٹ خرید لی. ٹھیک ہے، اوکے. آگے کیا ہو گیا؟ آگے یہ ہو گیا کہ ہاؤسنگ ببل بسٹ. ببل بسٹ کیسے کہتے ہیں؟ یہ ایک اصطلاح ہے ببل. دیکھو بعض چیز بناوٹی ہوتی ہے، بناوٹی ہوتی ہے، یعنی ہاؤسنگ جو تھی لوگ کر رہے تھے تو یہ مستقل انویسٹمنٹ اچھا ایک تو نہیں تھا نا، یہ بس ایک ببل بنا. ٹھیک ہے، لوگوں کو نظر آیا کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن وہ ببل برسٹ کر گیا. 2006-07 میں ان کی پرائسز، ہاؤسنگ کی پرائسز ٹاپ کر گئیں. جو پرائسز بڑھ رہی تھیں، پرائسز کی وجہ سے لوگ انویسٹمنٹ کر رہے تھے، پرائسز بڑھ گئیں. جب پرائسز اسٹاپ ہو گئیں، پرائسز بڑھنا اسٹاپ ہو گئیں، انٹرسٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا. جو انٹرسٹ ریٹ لو تھا نا، انٹرسٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا نا، تو بارور جو تھے، جنہوں نے قرضے لیے تھے گھروں کے لیے، وہ پیمنٹ نہ کر سکے. ٹھیک ہے، پیمنٹ نہ کر سکے، بہت سے لوگ پیمنٹ نہ کر سکے اور ڈیفالٹ کر گئے. کیا کر گئے؟ ڈیفالٹ کر گئے. ڈیفالٹ اس کو کہتے ہیں کہ آپ گھر کے پیمنٹ نہ کر سکے. آپ کے بینک کو کہتے ہیں کہ بھائی میری بس ہے، میں تو نہیں دے سکتا پیسے، گھر لے لو، یہ میرا گھر ہے، یہ آپ لے لو. اب بینک کے پاس گھر آ گئے. ابھی گھر کی پرائسز چونکہ کوئی گھر لے نہیں رہا تھا، گھر بیچ نہیں رہے تھے، تو ظاہر بات ہے بینک گھر کا کیا کرے گا؟ بینک گھر بیچے گا، تو وہ نہیں بک رہے تھے. ٹھیک ہے نا، تو بینک پھنس گیا. ٹھیک ہے، بینک نے لون دیے تھے، بینک کو لون واپس نہیں ہو رہا تھا، گھر پڑے ہوئے ہیں، گھر بک نہیں رہے. ٹھیک ہے، تو اچھا یہاں پر مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشن تھے نا. ٹھیک ہے، مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشن تھے. ٹھیک ہے، اچھا جی ایک منٹ. یہ ڈیفالٹ کے بیکاز ہاؤسنگ پرائسز فل، بینک کوڈ ناٹ ریکور دیئر منی بائی سیلنگ ہومس. ٹھیک ہے، اچھا جی. پھر امریکہ میں مختلف ادارے، مثلا لیمن بردرز، بیئر، یہ ادارے ہیں فائنینشیل، امریکن انٹرنیشنل گروپس، یہ ڈیفالٹ کر گئے. یہ ڈیفالٹ کر گئے کیونکہ جو لوگ انہوں نے، ظاہر بات انہوں نے وہ جو سیکیورٹیز آگے بھیجی تھیں. ٹھیک ہے، مورگیج بیسڈ سیکیورٹی. ٹھیک ہے، کولیٹرلائز ڈیٹ، وہ جو تھا وہ لوگ اب پیسے لینے آ گئے، ان کے پاس پیسے تھے نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ادارے ڈیفالٹ کر گئے. اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ بینک بیکم افریڈ آف لینڈ ٹو ون اندر. ٹھیک ہے، اب ظاہر بات ہے ایک بینک دوسرے کو قرض نہیں دے رہا تھا. ظاہر بات ہے جب ایک بھائی پھنس جاتا ہے دوسرا قرض دیتا ہے. اب ایک بینک پھنس گیا، دوسرا قرض نہیں دے رہا تھا، ڈر رہے تھے ایسا نہ ہو کہ میرے پاس لوگ آ جائیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کریڈٹ کرنچ. بینک بیکم افریڈ ٹو لینڈ ون اندر کریٹنگ ٹو سیویئر کریڈٹ کرنچ. کریڈٹ کرنچ آ گیا. کریڈٹ کرنچ کوئی بھی قرض نہیں دے رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو تھا نا، اس نے مختلف ادارے ڈیفالٹ کر گئے. بینک کے پاس گھر تھے، وہ کوئی خرید نہیں رہا تھا. جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی بینکوں میں سیکیورٹیز لینے، وہ اپنے پیسے مانگ رہے تھے، بینک پیسے دے نہیں سکتا تھا. تو یہ امریکہ میں ریسیشن آ گیا. اور اس فائنینشیل ریسیشن نے پورے گلوبل کو، پوری دنیا کو، چونکہ امریکہ پوری دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، پوری دنیا میں ڈالر چل رہا ہے، تو اس نے پوری دنیا کو ریسیشن میں لے لیا اور یہ فائنینشیل کرائسس آ گیا. ٹھیک ہے، یہ فائنینشیل اسٹاک مارکیٹس گر گئیں. ٹھیک ہے، ان امپلائمنٹ ہو گئی، بزنس ٹھپ ہو گئے، انٹرنیشنل ٹریڈ رک گیا. ٹھیک ہے، اور کنزیومر کا کانفیڈنس ڈکلائن کر گیا. اب پھر گورنمنٹ اینڈ سینٹرل بینک نے کچھ رسپانس لیا، مانیٹری پالیسی آئی، فسکل پالیسی آئی. ٹھیک ہے، بینک بیل آؤٹ ہوئے. ٹھیک ہے، بینک بیل آؤٹ کسے کہتے ہیں؟ کہ سینٹرل بینک قرض دیتا ہے بینکوں کو، حکومت قرض دیتی ہے مانیٹری پالیسی، فسکل پالیسی پہ، تو وہ چیزیں پھر آہستہ 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 ریکور ہو گئی. تو یہ تھا ہمارا فائنینشیل کرائسس 2008 کا. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں کہ واٹ از اے فائنینشیل سسٹم، چونکہ ہمارے چیپٹر کا نام ہے فائنینشیل سسٹم. فائنینشیل سسٹم کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس جو سٹوری ہے اس چیپٹر میں، آپ کے پاس دو مین بندے ہیں، ایک لیری ہے، ایک ہے پیٹی. ایک لیری ہے اور ایک پیٹی ہے. ٹھیک ہے، لیری جو ہے نا، یہ کنزیومر ہے. یہ کیا ہے؟ کنزیومر.
اور پیٹی جو ہے یہ ایک انٹرپرینور ہے، بزنس شروع کرے گا، بزنس کرے گا۔ لیری کیا کرتا ہے؟ لیری کے پاس کچھ پیسے ہیں، پیسے کماتا ہے، مثال کے $2 لاکھ کماتا ہے، تو یہ کل کیا کرتا ہے؟ کنزیوم تو نہیں کرتا نا، یہ فارورڈ لکنگ کنزیومر ہے، ریشنل۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فیوچر کے لیے کچھ نہ کچھ سیو کرتا ہے، مختلف ریزنز کے لیے، ریٹائرمنٹ کے بعد ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا کے لیے یہ کیا کرتا ہے؟ کچھ پیسے سیو کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ابھی وہ سیونگ کیا کرے گا؟ وہ سیونگ لیٹ سپوز کہاں رکھے گا؟ یہ سیونگ جو ہے یہ نیشنل سیونگ میں کنورٹ کرے گا۔ نیشنل سیونگ کسے کہتے ہیں؟ فائنینشیل اداروں کو دے گا، بینک کو دے گا، بینک میں پیسے رکھے گا، کسی فائنینشیل دوسرے ادارے کو دے گا، یعنی کہاں سیو کرے گا، اس پہ انٹرسٹ ریٹ کمائے گا ایکسیکٹرا، تو یہاں پر نیشنل سیونگ میں کنورٹ۔ یاد رکھو، ایک انڈیویجول سیونگ اپنے پاس رکھتا ہے، ایک یہ جب فائنینشیل ادارے کے پاس پیسے جمع کرتا ہے نا، اس کو نیشنل سیونگز کہتے ہیں۔ اچھا، پیٹی جو ہے نا، پیٹی انٹرپرینور ہے، بزنس شروع کر رہا ہے، مثال کے طور پر گڑیا، ڈال، ٹھیک ہے، گڑیا کا اس کا بزنس شروع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، that she believes would enchant young girls among the world and therefore be quite profitable۔ یہ گڑیا کا کاروبار شروع کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کافی پروفیٹیبل ہوگا، مشہور ہوگا، فلاں فلاں فلاں، تو یہ she believes the patty is a girl so she believes that یہ اچھا کاروبار ہوگا۔ اب اس کے پاس اس کو انویسٹمنٹ چاہیے، اس کو پیسے چاہیے، اس کو لون چاہیے، کیا چاہیے؟ اس کو لون چاہیے، اس کے پاس سیونگز ہیں، ٹھیک ہے، لیری کے پاس سیونگز ہیں، اس کو لون چاہیے۔ اب کیا کریں گے؟ کون کرے گا؟ ان شارٹ، لیری ہیز سم انکم ہی وانٹس ٹو سیو۔ لیری کے پاس کچھ پیسے ہیں جو سیو کرنا چاہتا ہے، اور پیٹی ہیز آئیڈیا فار انویسٹمنٹ ہے، اور شی نیڈس فنڈس۔ اب کیا ہے؟ اب دا فائنینشیل سسٹم از دا، ابھی فائنینشیل سسٹم کیا کام کرتا ہے؟ فائنینشیل سسٹم ان دونوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ فائنینشیل سسٹم کیا کرتا ہے؟ ان دونوں کو اکٹھا کرتا ہے، بارور اور لینڈر کو، دونوں کو کیا کرتا ہے؟ اکٹھا کرتا ہے۔ اس کو فائنینشیل سسٹم کہتے ہیں۔ فائنینشیل سسٹم از دا براڈ ٹرم فار دا انسٹیٹیوشنز، اس میں انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، فائنینشیل سسٹم میں انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، میں بتاؤں گا کون کون سے ہوں گے، میں بتاؤں گا۔ ان دا اکانومی دیٹ فیسیلیٹیٹ دا فلو آف فنڈس بٹوین سیور اینڈ انویسٹرز۔ سیورز اور انویسٹرز کے بیچ میں جو فلو آف فنڈ ہے نا، اس کے لیے اس کا کردار ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ واٹ از اے فائنینشیل سسٹم؟ اے فائنینشیل سسٹم از اے براڈ ٹرم، ٹھیک ہے، براڈ ٹرم فار دا انسٹیٹیوشن ان دا اکانومی دیٹ فیسیلیٹیٹ دا فلو آف فنڈز بٹوین سیورز اینڈ انویسٹمنٹ، دیٹ از دا فائنینشیل سسٹم برنگز پیپل لائک لیری اینڈ دا پیپل لائک پیٹی ٹوگیدر، ٹھیک ہے۔ یہ پیٹی اور اس کے طرح کے لوگ کو اکٹھا لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اوکے، فائنینشیل انٹرمیڈیریز جو ہے، ابھی یہ کیا ہیں؟ میرے تھوڑے سے سوری فار دا، چونکہ میری زبان اس پہ تھوڑی سی اٹکتی ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو یہ جو یہ کیا ہوتے ہیں؟ انٹرمیڈیٹ، جس طرح انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے، یہ اس سے انٹرمیڈیٹ سے نکلا ہے نا۔ سو انٹرمیڈیٹریز جو ہے نا،
یہ وہ جو آپ ڈائریکٹ فرم کو پیسے نہیں دیتے ہو. فائنینشیل مارکیٹ میں ڈائریکٹ پیسے دیتے ہیں فائنینشیل مارکیٹس میں، لیکن ابھی یہاں پر ہے کہ میں ڈائریکٹ پیسے نہیں دیتا، بلکہ میں پیسے بینک ہو گیا، سیونگ سینٹرز ہو گئے، یوزولی بینکس ہوتے ہیں، میں سیونگس کرتا ہوں، پہلے میں بینک میں رکھتا ہوں، بینک کی مرضی ہے کسی کو دیتا ہے، ٹھیک ہے. اب بینک انویسٹرز کو دیتا ہے. تو ابھی یہاں پر ایک انٹرمیڈیٹ پرسن آ گیا. فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یوزولی وہ کیا ہوتے ہیں؟ بینکس ہوتے ہیں، سیونگ سینٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ بھی یعنی فائنینشیل سسٹم جو ہے نا، فائنینشیل سسٹم میں ایک تو فائنینشیل مارکیٹ آ گئی، ٹھیک ہے. فائنینشیل مارکیٹ میں ڈائریکٹ پیمنٹ کس کو ہوتی ہے؟ انویسٹرز کو ہوتی ہے، فرم کو ہوتی ہے. دوسرا ہے انٹرمیڈیری، فائنینشیل انٹرمیڈیریز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بینکس ہیں. اوکے. سو یہاں ہم نے سمجھ لیا کیا صرف سمجھ لیا کہ وٹ از فائنینشیل سسٹم اینڈ فائنینشیل سسٹم کے پارٹس کیا ہیں. فائنینشیل سسٹم کے پارٹس، ایک ہم فائنینشیل مارکیٹس کہتے ہیں اور دوسرا پارٹ ہے فائنینشیل انٹرمیڈیریز. اوکے. نیکسٹ ہم اس میں آگے پڑھتے ہیں جو اس میں ٹاپک ہے، ٹھیک ہے.